نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس اخلاق کی دولت سے نوازا تھا وہ اخلاق عظیمہ تھے. میں نے کل آپ کے سامنے اخلاق کی 3 قسمیں بیان کی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ کس شریعت میں کون سے اخلاق اپنانے کا حکم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو اخلاق عالیہ یا اخلاق حسنہ اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، جس کی تفصیل کل گزر گئی، جس میں ظلم کے بقدر بدلہ لینے کی اجازت دی گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جس اخلاق کے اپنانے کا حکم دیا تھا وہ تھے اخلاق کریمانہ، وہ تھے اخلاق حسنہ. ان کو حکم دیا اخلاق کریمانہ. اخلاق کریمانہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک تھپڑ آپ کو لگا دے تو آپ اس کا ہاتھ سہلائیں کہ جی آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی مارنے میں، اور میں نے اس کی مثالیں کل بیان کی تھی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس اخلاق سے نوازا اور جس اخلاق کا آپ کو پیکر بنایا وہ ہے اخلاق عظیمہ. تو 3 قسمیں ہو گئی، ایک اخلاق حسنہ، ایک اخلاق کریمانہ، اور سب سے اپر کلاس، سب سے اعلیٰ وہ اخلاق عظیمہ، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اخلاق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جو اخلاق کا حکم دیا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری ذات اقدس ایسا لگتا تھا کہ واقعی آپ اخلاق عظیمہ کی جیتی جاگتی تصویر اور سراپا مجسمہ تھے، سراپا مجسمہ تھے. کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن. تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کے جو اخلاق تھے وہ قرآن تھے، وہ قرآن ہے. کیا مانا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن اخلاق جن اچھی باتوں کی تعلیم دی وہ سارے کی ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی تھی. اگر یوں کہا جائے کہ آپ مجموعہ محاسن تھے تو یہ بات جو ہے وہ بیجا نہیں. تمام کمالات، تمام اخلاق، تمام اچھی صفات کے آپ سراپا پیکر تھے. بہت ساری روایتوں میں بہت سارے واقعات ہیں. مجھے تو صرف آج ایک واقعہ ذکر کرنا ہے جس کا میں نے کل آپ سے کہا تھا، اور اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس اخلاق عظیمہ کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا اور مالا مال فرمایا تھا. زید بن سعنہ حبر من علماء یہود کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور تورات کے بہت زبردست عالم تھے. حبر بہت بڑے عالم کو کہا جاتا ہے. ان کا نام ہے زید بن سعنہ. بعد میں اسلام لے آئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں واقعہ تو ذرا سا لمبا ہے، میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کٹ اور مختصر بتاؤں گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مرتبہ 10 یا 20 کلو جو ادھار لی 6 مہینے کے وعدے پر. اور روایات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بطور قرض لی، یہ اپنے لیے نہیں کی تھی،
در حقیقت ہوا یہ کہ ایک وفد آیا تھا حضور کی خدمت میں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ چلے گئے. تو ان کا جو امیر تھا اور جو ذمہ دار تھا وہ کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے جو لوگ اسلام جنہوں نے قبول کر لیا تھا اب اس وقت ایسی قحط سالی ہو رہی ہے ایسی قحط سالی ہو رہی ہے کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ لوگ مرتد نہ ہو جائے اگر ان کو کچھ کھانے کے لیے چیزیں نہ ملی. تو زید بن ثانہ موجود تھا وہاں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں, میں آپ کو جو چیز چاہیے میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ وہاں پر بھیجوا دیں. تو حضور نے ان سے 10 یا 20 کلو جو وہ ادھار لیے 6 مہینے کے وعدے پر اور فرمایا کہ 6 مہینے کے بعد ہم اتنی ہی تعداد میں اور اتنی مقدار میں ہم تمہیں کھجوریں دے دیں گے. بات ختم ہو گئی, سیدھی سادی سی بات ہے, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. یہ جو صاحب تھے یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے لیکن اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ 3 دن کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کر انہوں نے تقاضا کرنا شروع کر دیا. حالانکہ قانونی طور پر اور اصولی طور پر جب آپ کا کسی سے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے, کوئی معاہدہ ہوتا ہے, اس معاہدے سے پہلے آپ کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ تقاضا کریں. بھائی تاریخ گزر جائے, وقت پورا ہو جائے, پھر جواز بنتا ہے. یہاں 3 دن گزرے اور آپ نے تقاضا کرنا شروع کر دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہیں کی. حالانکہ آپ چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے کہ بھائی 6 مہینے کی بات پہ ہوئی ہے, ابھی تم 3 دن میں آ کر تم نے تقاضا شروع کر دیا. آپ نے اپنی گردن حیات کی وجہ سے جھکا لی اور آپ بار بار یہ ارشاد فرماتے رہے کہ بھائی ابھی تو انتظام نہیں, ابھی انتظام نہیں ہے, پھر کسی وقت آ جاؤ کہ انشاءاللہ ہم دے دیں گے, ابھی انتظام نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ بار بار دیکھ رہے تھے اور آپ کو بار بار دیکھنا اس بات کا متقاضی تھا کہ ہاں بھائی بیت المال میں کوئی گنجائش ہے دینے کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت وہاں پر بھی کچھ بھی نہیں ہے دینے کو. یہ جو صاحب تھے ان کا تقاضا بڑی شدت سے بڑھ رہا تھا اور اب اس کے بعد یہ بدتمیزی پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ صرف تم لوگ نہیں بلکہ تمہارے بنو ہاشم کا سارے کے سارے بنو ہاشم کا مزاج یہ ہے کہ تم لوگ دینے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہو اور لوگوں کا حق دباتے ہو. حضور خاموش. آپ تصور کریں کہ اس طرح کوئی آدمی کسی کے سامنے اس طرح بے باکی کا اگر مظاہرہ کرے اور غلط بات کہے تو اگلا آدمی یہ چیپ پھڑ کے برابر کر دے. آپ خاموش. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت ایمانی کیسے جوش نہ کھائے ایسے موقع پر. آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت آپ ہٹے, میں اس سے نمٹتا ہوں, اس کی تو میں بھی گردن اڑا دیتا ہوں. کیسا بدتمیز اور بد تہذیب آدمی ہے, اس کو سوال کرنے کے کبھی ادب نہیں ہے کہ نبی سے کس طرح بات کی جاتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی تو ساتھی کو کچھ نہیں کہا, وہ بیٹھا تھا اور ساتھی کو کچھ نہیں کہا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تلقین فرمایا کہ ان تأمرنی بحسن الاداء وتأمرهم بحسن التقاضی. اے عمر تم مجھے حکم دیتے اور مجھے یہ کہتے کہ آپ اچھی طرح ادا کریں اور تم اس کو بہترین طریقے سے تقاضا کرنے کا ذکر کرتے. جاؤ کچھ ہو سکتا ہے انتظام تو اس کا انتظام کر دو, اس سے جو چیز نہیں تھی وہ واپس کر دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے اور جا کر جو بھی معاملات تھے وہ واپس کر دیے. جب واپس کیے تو آپ نے اس آدمی کو بہت غور سے دیکھا اور کہا کہ تم زید بن ثانہ تو نہیں ہو, تم زید بن ثانہ تو نہیں ہو. تو اسے کہا کہ جی میں تو وہی ہوں. کہا کہ تم تو تورات کے بہت بڑے عالم ہو. کہا کہ جی میں ہوں. کہا کہ پھر یہ کیسی بد تہذیبی, یہ کیسی بدتمیزی, یہ کیسا گوار پن, یہ کیسے جاہلانہ انداز, یہ کیا طریقہ. تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا. کیا مصیبت پڑی تھی تمہیں اس طرح کرنے کی, کیوں کیا جان بوجھ کر. اب جرا قدر شروع کر دی. اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ میں تورات کا بہت بڑا عالم ہوں اور میں نے تورات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف پڑھے ان اوصاف میں سے ہر وصف کو میں نے اسی طرح آپ کے اندر پا لیا جیسا کہ تورات میں لکھا تھا. البتہ 2 باتیں ایسی تھی کہ جو میں آزمانا چاہتا تھا.
دو باتیں ایسی تھی کہ جو میں آزمانا چاہتا تھا. ایک تو یہ کہ اس میں لکھا تھا کہ جب ان کو غصہ آتا تو وہ غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے, اور دوسرا فرمایا کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں, ان کا تحمل اور ان کی برداشت جو ہے وہ ان سے زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ان دو چیزوں کو میں دیکھنا چاہتا تھا, اور آج جو واقعہ پیش آیا اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ تورات میں جو بات اس سے متعلق لکھی تھی وہ ہر بار صحیح ہے. اور فرمایا کہ آپ ہاتھ آگے کریں, میں کلمہ پڑھتا ہوں, اور کلمہ پڑھ لیو مسلمان. یہاں کون سی تیر اور تلوار چلے؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام تلوار سے پہلا ہے, یہاں کون سے تیر اور تلوار چلے؟ یہاں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. تو بات اصل میں کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس اخلاق عظیمہ سے سرفراز فرمایا تھا اور جو دولت عطا فرمائی تھی, اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے امت کو بھی اس کا کوئی حصہ عطا فرما دیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کوئی کم سے کم اخلاق عظیمہ. تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے جب ہم آپے سے باہر ہوتے ہیں اور منہ سے جب جھاگ نکل رہی ہوتی ہے اور پھر دوسرے کی ہم کیا کچھ کر لیتے ہیں. میں مسجد میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا, پھر ہمارا امامہ اور پھر ہماری پگڑی شگڑی اور پھر کرتا اور شلوار اور پھر ہمارا جو ظاہری حلیہ اور ظاہری بناوٹ اور ڈرانے بازی, وہ سب منٹوں کے اندر پتہ چل جاتی کہ بندہ اندر سے کیا ہے. منٹوں میں تقریر تو میں بھی بہت اچھی کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, آپ بھی تقریر بہت اچھی کر لیتے ہیں. مسئلہ تقریروں کا نہیں ہے, مسئلہ ہے پریکٹیکل کا, مسئلہ ہے عملی زندگی کا. اور میں نے کل آپ سے ایک جملہ میں نے کہا تھا, شاید وہ جملہ آپ بھول گئے, دوبارہ یاد کرا رہا ہوں. ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. کل میں نے کہا تھا ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. کل اناء یترشح بما فیہ, جو برتن ہوتا ہے اس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہ باہر سے چھلکتی ہے. اللہ تعالیٰ اخلاق عظیمہ تو بہت بڑی بات ہے, اخلاق کریمہ تو بہت بڑی بات ہے. اخلاق حسنہ ابھی اگر اللہ تعالیٰ میں عطا فرما دے تو ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اخلاق حسنہ بھی پیدا فرمائیں, اخلاق عالیہ بھی پیدا فرمائیں, اخلاق کریمہ بھی پیدا فرما دیں, اخلاق عظیمہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں. جب انسان, اور حدیث میں کہ اس اخلاق سے بڑھ کر میزان عمل کو جھکا دینے والی کوئی اور چیز نہیں. جتنا میزان عمل اس اخلاق سے جھکتا ہے اتنا کسی اور عمل سے اور عبادت سے نہیں جھکتا. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.